اللہ کے رسول کے صحابی، جنہوں نے کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، دنیا کے کام بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوئے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ سب سے بڑی شان ہے صحابہ کرام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سدھاریں اور دین کے مطابق اس کو ڈھالیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے غور سے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے اور افضل ہیں عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی خالی ہوا کرتے تھے، ماشاءاللہ حافظ تھے، جید حافظ تھے، بہت بہترین حافظ تھے، ہر وقت دھیمی آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ جب بھی خالی ہوں گے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دانتوں کا کام جاتے تھے، دندان ساز تھے، ڈینٹسٹ تھے، دندان سازی کرتے تھے۔ جب ڈیسک کے آگے بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے تھے اور زبان سے قرآن شریف کی تلاوت، اور جب کمرے میں ہوتے تھے کچھ کتاب پڑھنے کا جی چاہتا تھا تو ان کے پاس ایک کتاب تھی صدیق اکبر، اتنی موٹی کتاب تھی 300-400 صفحے کی، صدیق اکبر، زیادہ تر اس کو پڑھتے تھے۔ امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت، اس کو پڑھتے تھے۔ احیاء العلوم، احیاء علوم الدین کتاب امام غزالی کی، اس کو پڑھتے تھے۔ اس سے نا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں اسلام لانے والوں میں، شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے، اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اول تھا۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ایمان لے آئے، اور سماج میں ان کی بڑی عزت تھی، بہت عالم اور فاضل تھے، بڑے قابل تھے۔ سماج میں، مکے میں، قریش برادری میں بڑی عزت تھی ان کی، اور جب آپس میں ان کے جھگڑے ہوا کرتے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ فیصلہ کراتے تھے، حکم بناتے تھے، قاضی بناتے تھے، اور جو بہت ہی سیریس مقدمے ہوتے تھے اس میں خاص طور سے حضرت ابو بکر کا فیصلہ مانا جاتا تھا۔ بہت قابل تھے، سماج میں عزت، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، شروع سے لے کے آخر تک اپنی تمام زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کر دی تھی، وقف کر دی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا تھے، صرف وہی نہیں، ان کا پورا خاندان، ان کے بچے سب فدا تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ جو غریب لوگ اگر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے نا، غلام، باندی، پہلے تو غلام کا دور تھا، غلام تھے، خرید لیا آپ نے، کسی کو خرید لیا، غلام خرید لیا، کسی عورت کو خرید لیا، وہ باندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کوئی اسلام لے آیا ہے
اور وہ کسی کا غلام ہے یا باندی ہے تو منہ مانگے پیسے دے کر اس کو آزاد کرایا کرتے تھے. کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے آزاد کرا دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے، نکلے تھے، اپنے گھر سے جتنا کچھ پیسہ تھا سب سامان لے کے حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے. سارے پیسے لے گئے گھر سے، سب کچھ لے کے نکل گئے تھے. اور سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی لاؤ سب جمع کرو، چندہ کرو، تیاری کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان ایک گٹھلی میں بند کر کے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. سارا سامان، جھاڑو بھی. تو میں تو آپ کو اس لیے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم تو ہے سب، لیکن جب دہراتے ہیں نا بات کو ذرا تازی ہو جاتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں یا اور کوئی جلیل القدر صحابی ہوں، جب ہم ان کی زندگی پڑھ کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی سا بھی سودا ہو، کوئی سی بھی بزنس ہو، کوئی بھی تجارت ہو، چاہے ان کو بیچنا ہو چاہے خریدنا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہیں ہوتے. دل وہیں لگا ہوا ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا ہوا ہے. دنیا میں کر رہے اپنا کام. جیسے تیرنے والا ہوتا ہے نا پانی میں، جب کوئی پانی میں تیرنے والا ہوتا ہے تو پانی میں تیرنے والے کا یہی تو کمال ہے کہ پانی کے اندر ہوتا ہے لیکن پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا. وہ خود پانی کے اندر ہے لیکن پانی کو اپنے اندر جانے نہیں دے گا. جو آدمی ڈوبتا ہے کیوں ڈوبتا ہے؟ ایک عام آدمی پانی میں گر گیا، پانی اس کے اندر بھر گیا، مر گیا. تیرنے والا چاہے غوطہ لگائے چاہے کچھ بھی کرے پانی کے اندر گھنٹوں رہے گا لیکن پانی کو اندر جانے نہیں دے گا. اسی طرح جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی شان بھی یہ ہے، دکان بھی کریں گے، کارخانہ بھی چلائیں گے، بزنس بھی کریں گے، سارے کام کریں گے، لیکن اللہ کی یاد کے اندر اس کو کسی طرح سے دخل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے تعریف فرمائی ہے. تو ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں نے نام لیا، ہر نیک کام فرماتے تھے، ہر نیک کام. روزے میں بھی آگے، نماز میں بھی آگے، زکوٰۃ میں بھی آگے، مخلوق کی خدمت کرنے میں بھی آگے. جو معذور ہیں، وکلانگ ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی خدمت میں بھی آگے. اور کاروبار کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا اور پردہ فرمانے کے بعد جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، تو یہ دوسرے دن اپنا کپڑا لے کے پھر چلے. تو حضرت عمر فاروق نے اور دوسرے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ تو اب خلیفہ ہو گئے، آپ کو بہت کام دیکھنے ہیں. کہنے لگے پھر گھر کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا بیت المال سے آپ تھوڑا سا لے لیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ نہیں لوں گا، حالانکہ بھئی خلیفہ وقت ہے، میں زیادہ نہیں لوں گا، کم سے کم لوں گا، جتنا میرا گزارا چل جائے. سب سے کم پیسے لینے شروع کیے ضرورت کے مطابق. اور ایک دن ان کی بیوی نے کھانے کے ساتھ کچھ مٹھاس پکا کے رکھ دی.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا آج کھانے میں یہ مٹھاس کیسے آئی؟ کہنے لگی کہ میں نے کچھ پیسے بچا لیے تھے اور میں نے اس کی مٹھاس پکا لی ہے آج۔ فرمایا میں اس کو کم کرا دوں گا۔ جا کر انہوں نے کہا میرا خرچہ کم کرو، اتنے پیسے بچ رہے ہیں کہ ہم مٹھاس پکا رہے ہیں۔